سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. یہ آیت ہے سورہ اعراف کی 110 تک، 103 اور 110 تک کی یہ آیت ہے. پھر بھیجا ہم نے ان لوگوں کے بعد، یہ جتنے آپ نے واقعات سنے، حضرت نوح ہے، لوط ہے، ہود ہے، صالح ہیں، ان لوگوں کے، ان قوموں کے پیچھے ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اس کے سرداروں کے پاس. تو انہوں نے کفر کیا ان آیتوں کا، ان نشانیوں کا جو ہم نے دے کر بھیجا تھا. تو دیکھ لیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تھا انجام فساد کرنے والوں کا. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے فرعون میں رسول ہوں پروردگار عالم کا، اور اس بات پر قائم ہوں، اس بات پر کہ نہ کہوں اللہ کی طرف سے مگر سچ ہی کہہ رہا ہوں. لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی، تو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. بولا فرعون اگر تو آیا ہے کوئی نشانی لے کر تو لا اس کو، اگر تو سچا ہے موسیٰ. تب ڈال دیا اس نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، اپنا ڈنڈا تھا وہ لاٹھی اپنی ڈال دی، جو اسی وقت ہو گیا ازدہا کھلم کھلا، صریح کھلا ازدہا بن گیا، بڑا سانپ. اور نکالا اپنا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام نے، تو اسی وقت وہ سفید نظر آنے لگا دیکھنے والوں کو. بولے سردار فرعون کی قوم کے یہ تو کوئی بڑا واقف جادوگر ہے، جانکار جادوگر ہے، نکالنا چاہتا ہے تم کو تمہارے ملک سے. اب تمہاری کیا صلاح ہے، کیا رائے؟ نبیوں کے واقعات سناتے سناتے بیچ میں کچھ نصیحت کا مضمون اللہ نے بیان کیا. پھر کنٹینیو کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دوسرے نبیوں کے مقابلے میں تعداد میں بھی زیادہ تھے اور سخت تھے، ظہور میں بھی زیادہ طاقتور تھے. اسی طرح اس کے بالمقابل جو قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ قوم بنی اسرائیل کی جہالت اور ہٹ دھرمی بھی پچھلی امتوں کے مقابلے میں زیادہ سخت تھی. تو معجزے بھی بڑے مضبوط اور قوم بھی بڑی سخت. اور یہ بھی ہے کہ اس قصے کے ضمن میں بہت سے معارف و مسائل اور احکام بھی آئے ہیں. پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد یعنی نوح اور ہود اور صالح اور قوم لوط اور شعیب علیہم السلام کے، یا ان کی قوم کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا. آیات سے مراد تورات کی آیات بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی نشانیاں بھی ہو سکتی ہے. فرعون کون تھا؟ فرعون اس زمانے میں ہر بادشاہ مصر کا لقب تھا، جو بھی جیسے ہمارے ہاں راجا، مہاراجا، رانا، مہارانا وغیرہ بولتے ہیں بادشاہ کو،
نام کچھ اور ہوتا ہے. تو اس زمانے میں فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا. ہر ایک فرعون ہوتا تھا, نام ان کا اور ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام قابوس تھا, اور قابوس ابھی حال میں ایک بادشاہ گزرا ہے, 50 سال سے زیادہ بادشاہت کر کے وہ ملک عمان کا بادشاہ تھا قابوس, اور بڑا طاقتور تھا, اچھا تھا. اور قابوس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت, تو یہ اس کا قابوس اس کا نام تھا. اب آیتیں ہم نے دے کر جب بھیجی فَظَلَمُوا بِهَا, تو اس قوم نے ظلم یہ کیا کہ ان کا انکار کر دیا, نشانیوں کو جھٹلا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کی قدر نہ پہچانی, ان پر شکر کے بجائے ناشکری, اقرار کے بجائے انکار, ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا. کیونکہ ظلم کے اصلی معنی ہی یہ ہے کہ ایک چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ نہیں رکھنا, غلط جگہ پہ رکھنا. ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ہاں, کہ اللہ پر ایمان لانا چاہیے, جس کی کھاتے ہیں اس کی گاؤ, لیکن اللہ کے بجائے کسی اور پر ایمان لا رہے ہیں تو ظلم ہے. جیسے میں ابھی ٹوپی اتار کے پیر میں پہن لوں اور جوتا اٹھا کے سر پہ رکھ لوں, تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا ظالم آدمی ہے؟ کیا کہیں گے؟ کیا ظالم؟ کیوں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو اس کے علاوہ جگہ میں رکھ دینا یہ ظلم ہے. جوتا سر پہ, ٹوپی پیر میں, تو علاوہ جگہ پہ رکھنے کو ظلم کہتے ہیں. انہوں نے چونکہ اللہ کی نشانیاں سن کر پھر انہوں نے اس کا اقرار کرنے کے بجائے انکار کیا, اس لیے ان کو ظلموا بہا کہا کہ انہوں نے تو ظلم کر دیا. یہ انکار کی چیزیں نہیں تھی, یہ نشانیاں اقرار کی چیزیں تھیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو فساد والوں کا انجام کیا ہوا, یہ بھی دیکھ لو, عبرت حاصل کرو. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا آنے کے بعد کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں, میرا حال, میرا منصب, میری نبوت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی کہوں وہ سچ سچ کہوں. انبیاء غلط بات نہیں کہتے, اپنی طرف سے خیانت نہیں کرتے. یعنی یہ کہ میں پکا آدمی ہوں اور تم میری بات مان لو, یقین کر لو, میں نے کبھی جھوٹ نہ بولا اور نہ بولوں گا, نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اور یوں کہا کہ میں تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے, تو وہ نشانیوں پر ایمان بھی لا. اور یہ جو مظلوم بنا کے نبیوں کی اولاد کو, بنی اسرائیل, یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو تم نے غلام بنا کے رکھا ہے, ان کو میرے ساتھ میں بھیج دو, میں ان کو نجات دلانے کے لیے آیا. نبیوں کی اولاد تھی. ہم مسلمان نبیوں کی اولاد نہیں ہیں ابھی, کچھ ہوں گے جن کو اپنی تاریخ نہیں معلوم. جیسے پٹھان قوم کی تاریخ ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے تو لکھا ہے یا تو راجپوت جو نو مسلم ہوئے ہیں ان کی قوم میں سے پٹھان ہے, اور یا پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی قوم ہے جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی, یہ پٹھان قوم. تو اگر یہ نبی حضرت موسیٰ کی اولاد ہے, یہودا کی اولاد ہے, تو یہودا بیٹا ہے یعقوب کا, سمجھ میں آیا, اور یعقوب نبی ہے. اور ویسے اول اگر دیکھا جائے تو سبھی بنی نوع انسان نبی کی اولاد ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی, کس کی؟ عرب جماعت آئی, بہترین لطیفہ ہے اس میں, خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ, نہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما, ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ آئے ہیں. میں ترجمہ کر رہا تھا تو سب لوگ ٹوٹتے تھے, یہ خالد ابن ابو ہریرہ کی اولاد ہے اور یہ فلانے کی اولاد ہے. تو جب وہ اپنی تھوڑی تھوڑی تعریف کرنے لگے تو میں نے کہا تم تو صحابہ کی اولاد ہو, میں تو نبی کی اولاد ہوں. اپنا تو بال ہمیشہ گوگلی رہتا ہے, سوچ سمجھ کے ڈالتے ہیں نا. تو وہ تعجب میں پڑ گئے کہ وہاں سے لے کے نظام الدین مرکز تک اور پھر پونا تک کے ایک ہی آلاپ رہے تھے صحابہ کی اولاد. صاحب میں نے کہا میں تو نبی کی اولاد ہوں. تعجب سے پوچھنے لگے کون نبی؟ میں نے کہا آدم علیہ السلام. نبی نہیں تھے کہ؟ ارے آدم نبی تھے کہ نہیں. اب لے کے چلا میں ان کو کرناٹک میں, گدگ میں, ادھر ادھر جماعت میں. تو ہم پہنچے وہاں کشتگی. اب وہ کشتگی میں جو امت ٹوٹی, ان پر جتنی جہالت کا زیادہ ہوگی اتنی عقیدت زیادہ ہوگی. تو ایک ہی کو, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والے کو تو انہوں نے دبوچ ڈالا. میں اب یہ مرا تو اپنے پہ آئے گا الزام, فوراً کوئی ڈاؤ کرنا چاہیے. تو میں نے زور سے پکارا رک جاؤ, ارے نادان لوگ ہو, صحابی بڑے ہیں کہ نبی بڑے ہیں؟
تو بولے نبی بڑے ہیں. میں نے کہا صحابی کی اولاد کے پیچھے پڑے ہو تم, ان کو نہیں سمجھ رہا میں کیا بول رہا ہوں. اور یہاں انبیاء کی 2 اولاد یہاں پر ہیں, ان کو چھوڑ رہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے آدھے ادھر گئے تو وہ بچا بیچارہ. بعد میں مجھے کہنے لگے یہ عرب کہ تم نے کیا ایسا جادو کیا. میں نے کہا میں نے یہ بولا, کون سا غلط بولا. تو اس میں بہت ڈیپلی جانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ اس میں بہت اصل نسل پہ گھوڑا, زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا تخم میں تاثیر, اصل نسل پہ گھوڑا, زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا. تو نسلوں کا اور بیجوں کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوتا ہے, لیکن اسی چھکے پنجے میں پڑے رہے ہم سید ہیں اور وہ فلاں کوکنی ہے اور وہ ایسے پٹھان ہیں اور وہ ان کی ذات ویسی ہے, یہ بالکل خلاف شریعت باتیں ہیں. اللہ کی اپنی تقسیم ہے. نبیوں کی اولاد کو تو ایمان سے محروم کر دیتا ہے, اور کافروں اور مشرکوں کی اولاد کو ایمان دے کر اور پھر علم دے کر امام بنا دیتا ہے. جتنے امام ہمارے یہاں بنے ہیں یہ اکثر پکڑی ہوئی باندیوں کی اولاد تھے. جو جنگوں میں باندیاں پکڑی گئی, لا کے پھر ان سے نکاح ہوئے اور پھر ان سے جو اولاد ہوئے, یا نکاح کے بغیر وہ باندی پنے میں آدھی بیوی رہتی ہے, اب وہ بچے کی ماں بن گئی مالک کے. یہ بھی ایک نکاح ہے, 50-50 نکاح ہے. یہ اس سے کم درجہ ہوتا ہے جو آزاد عورت کا ہوتا ہے. تو پھر قانون اسلام نے یہ بنایا, میں دوسرے موضوع پہ چلا گیا لیکن پورا کر دوں. قانون اسلام نے یہ بنایا کہ باندی کو اگر بچہ نہ ہو تو ٹھیک ہے, وہ باندی رہے گی اور میراث میں بھی چلے گی آگے, لیکن باندی کو اگر بچہ ہو گیا تو ماں بن گئی. کیا بن گئی؟ ماں. اور ماں قابل احترام ہوتی ہے. اب اس کی غلامی ختم ہو گئی اس کے بچے کی وجہ سے. کیا ختم ہو گئی؟ اس کی غلامی ختم. یہ ام ولد بن گئی, اس کے بچے یا بچی کی ماں بن گئی ام ولد. اب قانون یہ ہے کہ جب تک یہ مالک ہے تب تک تو مالک ہے, جیسے ہی یہ مر گیا تو خود بخود وہ آزاد ہو جائے گی. اب یہ غلام جو قوم پیدا ہوئی, ایسے فراخ دل ہے مسلمان کے, انہوں نے مالکوں نے اور عالموں نے ان غلاموں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے عالم بنایا, فقیہ بنایا, مفتی بنایا, قاضی بنایا, اور پھر اس کے بعد یہ اپنے اپنے وقت کے امام بنے. ہمارے زیادہ تر امام غلاموں کی اولاد ہے. ایسے ہی ہمارے زیادہ تر بادشاہ بھی غلاموں کی اولاد ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ٹاپک سٹاپ. بات دوسری طرف جا رہی. تو یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل, ہاں تو بات یہ چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کو مصنوعی غلامی سے نجات دے کر. یوں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں, اس کی لائی ہوئی نشانیوں پر تم ایمان لاؤ, اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو جو تم نے غلام بنا رکھا ہے ان کو چھوڑ دو میرے ساتھ میں ان کو لے جاتا ہوں, غلامی سے نجات دے کر میرے ساتھ کر دیں. فرعون نے اور کسی بات پر تو کان نہ دھرا, معجزہ دیکھنے کا مطالبہ کرنے لگا. پہلے تم اپنی دلیل لاؤ, نشانی لاؤ. ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین, اگر تم واقعی کوئی معجزہ لائے ہو تو بتاؤ تمہارا معجزہ. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ اعجز یعجز اعجازا, باب افعال سے, فہو معجز اس میں فاعل کا صیغہ ہے, معجزۃ یہ اس میں فاعل کا مؤنث صیغہ ہے. معجزۃ کا مطلب ہے عاجز کر دینے والی بات یا چیز. چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, ایسا کام جو عام پبلک کے ہاتھ سے باہر کا ہو وہ کر دکھانا, اس کو کہتے ہیں معجزہ, جس کو ہماری زبان میں چمتکار کہیں گے. معجزہ اگر نبی نے دکھایا ہے تو وہ معجزہ ہے. معجزہ اگر ولی نے دکھایا ہے کہ ایک کٹورے میں بولتے ہیں, ایک کٹورے میں انا ساگر کا سارا پانی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر لیا, پانی سے روک دیا تھا ان لوگوں نے تو اپنے پاس لے آئے, اب وہ آئے مانگنے کو. یہ کہی ہوئی بات ہے, مجھے نہیں معلوم. اگر ایسی کوئی بات خرق عادت کے خلاف کوئی ولی کرتا ہے اس کا نام کرامت ہے, اور اگر کوئی نبی کرتا ہے اس کا نام معجزہ ہے. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس چمتکار کو دیکھ کر ان کا پاور سمجھنے کی کوشش کرے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو بہت سے صحیح بھی ہوتے ہیں, بہت سے غلط بھی ہوتے ہیں. کسی نے مجھ سے کہا کہ وہ حاجی ملنگ کے وہاں پہاڑ کے اوپر جو پانی ہے وہ پانی ان کا گھوڑا تھا, گھوڑے نے ایسا ٹاپ مارا تو اس کے اندر سے وہ پانی نکلا, تو اوپر پہاڑ پر بھی وہ پانی ہے. میں نے کہا صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. لوگ اڑاتے ہیں اپنے پیروں کو, کیا کرتے ہیں؟
پیران نمی پرند مریدہ می پرانند، پیر تو اڑتے نہیں ہیں، آزو بازو کے مریدین اڑانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کچھ چھینٹے اپنے کو بھی دکشنے کی مل جائیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ ہے معجزہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اس مطالبے کو مانتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا لایا ہوں، اپنی لاٹھی زمین پر دے ڈالی، لاٹھی جو انہوں نے پھینکی تو وہ اژدہا بن گئی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ کیا بن گئی؟ لاٹھی ایک کھلا اژدہا بن گئی۔ کھلا اژدہا کیوں کہا؟ کہ اکثر جادوگر لوگ جو جادو دکھاتے ہیں ابھی بھی ہیں، یوٹیوب پر بھی دکھتے ہیں جادو، تو کوئی ہاتھی نکالتا ہے، کوئی کیا نکالتا ہے، کوئی کپڑے چینج کرتا ہے، بہت عجیب عجیب چیزیں ہیں، اور اس کے پول بھی کھولتے رہتے ہیں۔ یہ کمال ہے، پھر بھی قوم ہے کہ الو بنتی ہے۔ اس کے پول کھولنے والے لوگ پول بھی کھولتے ہیں کہ یہاں جادوگر نے کیا کیا، پانی پر چلا تو نیچے باقاعدہ چلنے کے لیے کانچ کا رستہ بنا ہوا تھا، جو تم کو نہیں دکھتا، وہ برابر سٹیپ رکھتا جاتا ہے۔ تو اکثر یہ چیزیں جو آنکھ میں دھول جھونک کر کرتے ہیں وہ ادھر ادھر چھپ چھپا کر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ چھپ چھپا کر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو اژدہا، لاٹھی کو اژدہا بنایا، وہ چھپ چھپا کر نہیں تھا، بھرے دربار میں مبین کھلم کھلا تھا۔ یہ بہت بڑی بات، ثعبان بڑے اژدہے کو کہا جاتا ہے، کھلم کھلا دکھلایا۔ جادوگروں کا طرز جو ہوتا ہے چھپا کر وہ نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے اس اژدہا نے فرعون کی طرف منہ پھیلایا، اب جو منہ پھیلایا تو اڑی مارا فرعون، بادشاہ سلامت نہیں رہے سلامت، وہاں سے اڑی مار کے تخت پر سے گھبرا کر تخت شاہی سے کود کر حضرت موسیٰ کی پناہ لی، سیدھا آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اب تو بھی بچا سکتے ہو، اور دربار کے ہزاروں آدمی اس کی دہشت سے مر گئے۔ یہ روایت ہے تفسیر کبیر میں ابن عباس کی۔ لاٹھی کا سچ مچ سانپ بن جانا کوئی ناممکن یا محال چیز نہیں، ہاں عادت عامہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے حیرت انگیز اور قابل تعجب ضرور ہے۔ معجزہ کرامت کی تفصیل میں نے بتائی، جو عام امت نہ کر سکے اس کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے دوسرا معجزہ دکھایا، اور وہ یہ تھا، یوں ہاتھ لے گئے اپنے بغل میں اور پھر یوں جو نکالا تو مرکری لیمپ سے زیادہ وہ چمک رہا تھا، صرف سفید نہیں ہوا بلکہ وہ چمکنے لگا، اس کا نور پھیلنے لگا۔ دوسری روایت کے مطابق یہ گریبان میں ہاتھ ڈالا انہوں نے اپنے، اور اس میں سے جب نکالا تو ان کا ہاتھ چمک رہا تھا۔ یہ دو ہو گئی، دو کرامتیں ہو گئی، دو معجزہ ہو گیا۔ مراد یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو کھینچ کر نکالا۔ ادخل یدک فی جیبک، قرآن میں اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، ایک تو تم کو ہم نے اژدہا دے دیا، انہوں نے کہا کوئی نشانی چاہیے نا، وہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اور کہاں بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اپنے گھر میں بھیج رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالا تھا اور لے کر ان کی فرعون کی بیوی نے کہا تھا کہ بہت خوبصورت بچہ ہے، تو فرعونیوں نے فوراً تلوار سونت لی کہ اسی بچے کے واسطے تو ہم نے پورا قتل کا بازار پورے ملک مصر، شہر مصر نہیں، ملک مصر میں ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ہم نے بازار گرم کر رکھا ہے، ہو سکتا ہے یہی وہ بچہ، اور یہی تھا وہ بچہ۔ لیکن بیچ میں آ گئی عورت آسیہ، آسیہ نے یوں کہا بہت ہی پیارا بچہ ہے، فرعون اس کو چھوڑ دے، ہو سکتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے۔ اور بعض مرتبہ اچھے بول کام کر جاتے ہیں، واقعی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہو بچہ۔ اور وہ کلمہ پڑھی، اور کلمہ پڑھ کر اللہ نے قرآن کو ان کے ایمان اور ان کی جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بنایا۔ وامرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ۔ پھاٹے بہت پھوٹتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اس لیے بار بار مین رستے پر واپس آنا چاہیے، ہم کو مین پٹری پر آنا چاہیے، تب جا کر منزل کو پہنچیں گے، ورنہ ہمارے علماء کے کارنامے آپ کو نہیں معلوم۔ ہم ایسے استاذ کے پاس پڑھے ہیں، ایک صاحب کہنے لگے کیسے استاد، کہ انہوں نے جو ہم کو تفسیر پڑھائی تو اس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھائی، وہ بھی پوری نہیں ہوئی، اس لیے کہ 6 مہینے تو صرف بسم اللہ کی با میں ہی نکل گئے۔ بسم اللہ کی بے ہے نا، بے، وہ بسم اللہ کی بے سمجھانے میں، وہ نقطہ سمجھانے میں 6 مہینے نکل گئے۔ تو امت کے لیے وہ علماء کا اپنا کام ہے، امت کے لیے یہ چیز نفع بخش نہیں ہے۔ امت کے لیے تو یہ ہے کہ مین موضوع سے ہٹے نہیں، ہم تھوڑا سا بول دیا پھر اپنے مین موضوع پر آ گئے تو دماغ میں بیٹھے گا کیا چل رہا ہے۔
تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور قتل کرنا چاہا، پھر وہ اس نے اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون کو تو ایمان نہیں دیا لیکن آسیہ کو ایمان دے دیا اور جنت دے دی۔ تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو دو معجزے، ایک تو سانپ، لکڑی سانپ بن گئی، اور دوسرے کیا ہو گیا، دوسرے ہاتھ چمکتا ہوا نکالا۔ تو میں ہی کہہ رہا تھا وہیں پر پلے تھے، وہ فرعون کے ٹکڑوں پر پلے تھے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر اللہ نے ایک واقعہ کیا، وہ آگے آئے گا، وہ واقعہ بنایا اور وہ نکل گئے، جان بچا کر نکل گئے۔ اور پھر واپس اللہ نے ان کی تربیت کی۔ تربیت کبھی بھی عیش و آرام میں نہیں ہوتی، تربیت تو جنگل اور بیابان میں ہوتی ہے، قسم پرسی میں، بے سہارگی میں ہوتی ہے، سمجھے؟ ہاں، علامہ اقبال نے کہا ہے، اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن مکتب میں پڑھاتے ہیں نا، بڑے بھی پڑھتے چھوٹے بھی پڑھتے، اب ہمارے مکتب میں تو کھلا پلا کے، نہلا دھلا کے، گرم پانی سولار سے ان کو نہلا کے پھر ہم ان کو پڑھاتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن بنتی ہیں بیاں بابیں فاروقی و سلمانی۔ عمر فاروق جو تیار ہوتے ہیں اور سلمان فارسی جو تیار ہوتے ہیں، وہ کہاں تیار ہوتے ہیں؟ مکتبوں میں نہیں، اور مرکزوں میں نہیں، اور خانقاہوں میں نہیں، بیاں باں میں، کہاں جہاں کوئی نہ ہو، کھانے کے واندے، کپڑے کے واندے، ادھر سے جان کا خطرہ، ادھر سے جان کا خطرہ، سانپ بچھو، تم تماتی دھوپ ہے، اس کی تمازت میں جل رہے ہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، اور اللہ کے دین کو زندہ کر رہے ہیں۔ تو وہاں لے گئے، بکریاں چروائی 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، شعیب علیہ السلام کی، اور پھر اس کے بعد فرمایا موسیٰ ابھی تم کو جانا ہے، کہاں؟ فرعون، سپر پاور کے پاس جانا ہے، وہ ایک ہی جملے میں تمہارا سارا پانی اتار کے رکھ دے گا۔ کیا تم ہمارے ولید نہیں تھے، پروردہ نہیں تھے؟ آج ہم کو سکھانے آئے ہو؟ ہم اپنی اماں کو نہیں سکھا سکتے۔ ہاں، اماں کو بولے اماں ذرا نماز پڑھ، چپ بیٹھ، ہمارا پیدا کیا ہوا آیا ہم کو سمجھانے والا۔ یہ فرعون سے مقابلہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے نشانی دے دی۔ ایک تو یہ ہے کہ تم عصا ڈال دو گے تو وہ اژدہا بن جائے گا، پھر پکڑ لینا، گھبرانا مت، یہ ہمارا امر ہے، اصلی اژدہا نہیں ہے وہ، یہ سب ساری کاریگری اللہ کے امر کن کی ہے، جب بولیں گے لاٹھی، جب بولیں گے اژدہا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ تم کو روشنی بھی کام دے گی، اور پھر دوسرے وہ مانیں گے بھی تم کو کہ بغیر کسی انورٹر کے، اور بغیر کسی سولار کے، اور بغیر کسی دوسری بیٹری کے، ڈائریکٹ تم ہاتھ ڈالو گے بغل میں یا گریبان میں تو وہاں سے وہ چمکتا ہوا نکلے گا، تو وہ تمہاری بات مانیں گے۔ دونوں آیتوں سے معلوم ہے کہ ہاتھ نکالنا تو تھا، چاہے گریبان سے ہو چاہے بغل سے۔ بیضاء، کیسا ہاتھ نکلے گا؟ بیضاء، سفید۔ اب سفید تو ہے لیکن سفید کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی سفید ہونا یہ برس کی بیماری سے بھی ہوتا ہے۔ سفید ہوتے نا، منہ بھی سفید، ہاتھ بھی سفید، ارے یہ تو برس کا بیمار ہے، اس لیے صرف سفید نہیں بنایا ہاتھ کو، بلکہ دوسری آیت میں ہے کہ من غیر سوء، کوئی بیماری سے سفیدی نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو اللہ کا نور ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ سفیدی بھی معمولی سفیدی نہ تھے، بلکہ اس کے ساتھ میں روشنی ہوتی تھی جس سے ساری فضا روشن ہو جاتی تھی۔ اور وہ بھی ایسا نہیں کہ خالی فرعون کو دکھ رہا ہے، للناظرین، جس کو آنکھ ہے سب نے اس کو دیکھا۔ اس روشنی کے عجیب و غریب ہونے کی طرف اشارہ فرمایا، یہ ایسی عجیب روشنی تھی کہ اس کے دیکھنے کے لیے ناظرین جمع ہو جاتے تھے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر حضرت موسیٰ نے 2 معجزے دکھلائے، ایک لاٹھی اژدہا بن گئی، اور دوسرے ایک گریبان میں ہاتھ ڈال کر چمکتا ہاتھ نکالا۔ یہ کافی تھے دونوں، جس میں اشارہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ایک نور ہدایت رکھتی ہے، اس کا اتباع باعث فلاح ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، تو ماننے کے بجائے وہ جو چودھری تھے اس کے، چودھری یہ سب بگاڑ دیتے ہیں۔ ہاں چودھری سب بگاڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا کچھ نہ کچھ لگا بندھا رہتا ہے، پاکٹ رہتے ہیں ہر ایک کا معاش جڑا رہتا ہے، اس لیے ایک کو زبردستی موریا بول کے بٹھاتے ہیں آگے، اور اس کے پیچھے چوریا پیچھے رہتے ہیں سب ساتھ میں،
اور اگر وہ سدھرنا بھی چاہے کہ نہیں بھائی اب میرے کو بھی مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، تو یہ سدھار دیتے ہیں اس کو اور جلدی سے کسی اور کو بٹھا دیتے ہیں۔ ساری دنیا کی تنظیموں اور ساری دنیا کی جماعتوں اور کھاؤ کھداڑ لوگوں کے یہ ہتھ کنڈے ہیں۔ تو وہ بولے سب، فرعون تو بیچارہ چپ بیٹھا، ڈر کے آیا ادھر، لیکن وہ لوگ بولے، انہوں نے کیا کہا؟ سرداروں نے، قوم فرعون کے سردار یہ معجزات دیکھ کر اپنی قوم کو خطاب کر کے کہنے لگے یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ کیسا جادوگر ہے؟ یہ بھی نہیں کہا کہ خالی جادوگر ہے، ماہر، اعتراف کیا، علیم، یہ ماہر جادوگر ہے۔ اور یہی سسٹم، یہ انہی کی نسل ہے، یہی سسٹم ہمارے ملک میں بھی چل رہی ہے کہ اگر کوئی اپنے خلاف برادری کا ابھرنے لگے تو پوتے میں ٹھوس کر اس کو مار ڈالو، جلا ڈالو، یا یہ کہ علم سے اس کو محروم کر دو۔ پھر بھی کوئی اپنا کوشش کر کے اگر نیتا بن ہی گیا اور وہ قوم کا لیڈر بن ہی گیا تو پھر اس کو قتل کر کے اب اس کی تعریف میں لگ جاؤ، ماہر جادوگر تھا، بہت اونچے تھے وہ، بہت ایسے تھے۔ کون؟ دشمن لوگ۔ اب اس کو اتنا ماورائے عقل کرو کہ اسی کو دیوتا بنا ڈالو، سمجھے کہ نہیں؟ پہلے تو فنا کرو اور بعد میں کیا کرو کہ بعد میں اس کو دیوتا بنا ڈالو۔ قوم کو گمراہی سے نکلنے مت دو، جو اپنا مین بنیاد ہے، پوجا پاٹ، دکشنا، یہ وہ، اس سے باہر جانے مت دو کسی کو، کیونکہ یہی تو اپنا بھانڈول ہے۔ تو ایسا ایک آدھ اگر ہم نے ان کی برادری کا بنا دیا کوئی بڑا، تو کوئی اپنا نقصان نہیں ہے، اپنی بنی رہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ وہی کیا انہوں نے کہ جادوگر نہیں کہا، ساحر علیم، یہ بڑا واقف جادوگر ہے۔ ان بیچاروں کو اللہ تعالیٰ اس کی قدرت کاملہ کی کیا خبر تھی، جنہوں نے ساری عمر فرعون کو اپنا خدا، جادوگروں کو اپنا رہبر سمجھا، جادوگروں کے شعبدوں ہی کو دیکھا۔ اس حیرت انگیز واقعے کو دیکھ کر اس کے سوا کیا کہہ سکتے تھے؟ یہ بھی کوئی بڑا جادوگر ہے، ماہر جادوگر ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ساحر کے ساتھ علیم کا لفظ بڑھا کر یہ ظاہر کر دیا کہ حضرت موسیٰ کے معجزے کے متعلق یہ احساس ان کو بھی ہو گیا تھا، یہ کام عام جادوگروں کا نہیں ہے، اس سے الگ ہے۔ معجزہ اور جادو میں فرق کیا ہے؟ معجزہ پاک ہوتا ہے اور جادو ناپاک ہوتا ہے۔ معجزہ بتلانے والا جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ نیک، صالح اور پاکیزہ ہوتا ہے، اور جو جادوگر ہوتا ہے گندا، سندا، سڑیلا ہوتا ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ میں نے خلاصہ بتا دیا، یہی فرق ہے۔ وہ بھی کچھ الگ کر کے بتائے گا تم کو۔ کون؟ جادوگر اچانک آنکھ نکال کے بتائے گا، اچانک کچھ دوسرا کام کر کے بتائے گا، لیکن وہ گندا ہوتا ہے۔ دیوبند میں ایک ہاتھی آیا اور سادھو اس کے پیچھے سے گھستا تھا اور سونڈ میں سے نکلتا تھا۔ لیکن مولانا کو یہ باتیں معلوم تھی کہ اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، نظر بندی کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور کچھ پڑھا بھی ہوگا مولانا نے۔ مولانا گئے دور اور چھت پہ چڑھے، اور چھت پہ چڑھ کے لوگوں کو تماشا بتایا، دیکھو کیا کر رہا ہے۔ وہ دم پکڑا سادھو، سب نزدیک والے بول رہے ہیں اندر گھسا اور سونڈ سے نکلا، اور اتنا بڑا چمتکار ہو گیا، ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے بتایا دیکھو یہاں سے، تو وہ سونڈ پکڑا، آہستہ آہستہ پیٹھ پہ سے رینگتے ہوئے سونڈ پر سے اترا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، تو یہ گندے ہوتے ہیں، جادوگر گندے ہوتے ہیں، ہاں، ناپاک ہوتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام طہارت اور نظافت میں ہمیشہ آگے ہوتے ہیں۔ یہ بھی کھلا ہوا فرق من جانب اللہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ کسی کا جادو چلتا بھی نہیں ہے۔ اہل بصیرت تو اصل حقیقت کو جانتے ہیں کہ جادو سے جو چیزیں ظاہر کی جاتی ہیں وہ سب دائرہ اسباب طبعیہ کے اندر ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اسباب عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتے بلکہ چھپے ہوتے ہیں، اس لیے وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ کام بغیر کسی ظاہری سبب کے ہو گیا، بخلاف معجزے کے کہ اس میں اسباب طبعیہ کا مطلق کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ براہ راست قدرت حق کا فعل ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں قوم سامنے سے آئی اور یہ مسلمانوں کے قدم اکھڑے تو آپ نے ایسے ریت اٹھائی اور شاہت الوجوہ بول کر چہرے پھر گئے، آپ نے جو پھینکا تو وہ آنکھوں میں چبھی، یعنی تیر سے زیادہ اور نیزوں سے زیادہ وہ کام کر رہے تھے۔ وہ پلٹ کے بھاگی قوم، بڑی تیر انداز قوم تھی۔ تو وہاں پر اللہ نے وہ واقعہ یاد دلایا، جب رمیتا، جب آپ نے اٹھا کے وہ کنکر پھینکے، اے نبی، وما رمیتا اذ رمیتا، تو وہ آپ نے نہیں پھینکے تھے،
وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، لیکن وہ اللہ نے پھینکا تھا. آپ پھینکتے تو آپ بشر ہیں، آپ پھینکتے تو عام انسانوں کی حد تک وہ جاتے اور اتنا ہی اثر کرتے، لیکن یہ جا کر گولیوں کا، چھروں کا، تیروں کا کام کر رہے ہیں، اور پوری کی پوری. اور یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ کرتے کچھ نہیں ہیں، صرف نظروں میں ایک نظروں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے، اور جادو جو ہوتا ہے وہ خیال کا کھیل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی قرآن میں ہے، خیال کا کھیل ہوتا ہے، قرآن میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے. خلاصہ یہ کہ قوم فرعون نے بھی موسیٰ کے معجزے کو اپنے جادوگروں کے افعال سے کچھ ممتاز و مختلف پایا، اس لیے اس پر مجبور ہوئے کہ یہ کہیں کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے. عام جادوگر اس جیسے کاموں کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. اور آخر میں یہ کہہ دیا انہوں نے کچھ نہ کچھ شوشہ چھوڑیں گے، جیسے ہمارے ملکوں میں بھی چھوڑا جا رہا ہے کہ بھائی لاسٹ میں یہ یہاں جم جائیں گے اور تم کو یہاں سے بھگا دیں گے. وہی انہوں نے کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. یہ موسیٰ جادوگر کیا کر رہا ہے؟ یہ چاہتا ہے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، ملک مصر سے. اب بتلا دو کہ تمہاری کیا رائے ہے، کیا مشورہ دیتے ہو. تو یہ اتنا زبردست فارمولہ ہے زمین سے یا ملک سے یا گھر سے نکال دینا کہ یہاں آدمی مارنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. آج یہی سکھایا سمجھایا گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے آبادی بڑھنے مت دو ورنہ تم باہر ہو جاؤ گے، اس لیے پنپنے مت دو ورنہ تم باہر ہو جاؤ. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟